اور جب آپ کے اللہ نے کہا فرشتوں کی جماعت سے کہا جو بابرکت جماعت ہے، معصوم جماعت ہے، ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا اونچا مرتبہ دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عہدے پہ فائز کیا جو انسان کبھی تصور کرے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں جو جسامت میں ہم سے بڑی ہیں، جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، جو نفری میں ہم سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور سی مخلوق کو اپنا نائب کہا، اور نائب کیوں نہ کہتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد سے بنایا تھا۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی مقصد سے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلام پاک میں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذرہ بھی فضول نہیں بنایا، رائگاں نہیں بنایا، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اس انسان کو کس مقصد کے تحت بھیجا؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسانات کو بس اسی کام کے لیے بنایا کہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مقصد اس کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ پہلے انسان سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ وہ نبوت کا سلسلہ تھا، وہ رسالت کا سلسلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کے اوپر وحی اتارتے تھے، ان کو ہدایت یافتہ بناتے تھے، ان کے پاس ہدایت کے وہ روشنا صحیفے ہوتے تھے یا بعض اعتبار سے کتب ہوا کرتی تھی، ان تک پہنچاتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنے وقت میں اپنے علاقوں میں لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو صحیح راستہ بتلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان بتلاتے تھے، بندگی کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا یہاں تک کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جب ختم کیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، چنانچہ آپ خاتم النبیین کہلائے، آپ امام الانبیاء کہلائے، آپ رحمت للعالمین کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، انہی نعمتوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن پہ بہت سے انعامات کیے، بالکل ویسے ہی کما ارسلنا فیکم، جس طریقے سے تمہارے میں ایک اللہ کے اپنے رسول بھیجے، اپنے پیارے حبیب کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہاں پہ آ کے کیا کرتے تھے، ان کو جب مبعوث فرمایا گیا وہ کیا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نمایاں کام بتائے۔ وہ کیا کرتے تھے، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، ویزکیکم، اور یہ آیات صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی تھی، اس کو جو پڑھنا ہوتا تھا صرف وہ کہنے اور سننے تک محدود نہیں رہتا تھا، ان آیات کی تلاوت روح کے اندر چلی جاتی تھی، انسان کو روحانی پرواز وہ عطا کرتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے نفسوں کو تزکیہ حاصل ہوتا تھا، دلوں کو صفائی حاصل ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارے کو آیات پڑھ کر سناتے تھے، اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کی صفائی کرتے تھے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو تعلیم دیتے تھے، علم دیتے تھے کتاب کا یعنی اس قرآن پاک کا، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو اس چیز کی تعلیم دیتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہ کیا تھا، وہ سچائی کی تعلیم تھی، وہ حق پرستی کی تعلیم تھی، وہ انصاف کی تعلیم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار احادیث مبارکہ میں کلام پاک کی تشریحات کی ہیں، اس کی شکل میں وہ تعلیم اور علم تھا جو اس انسان کو عطا کیا گیا۔ اب غور کرنے کی
بات یہ ہے کہ یہ آخری امت ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے سلسلے کو تالا لگا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کچھ ذمہ داریاں فائز کی. اس سے پہلے جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کا بس ایک کام ہوتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو حق بات بتا رہے ہیں، جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا بتا رہے ہیں، جو عبادت کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کریں، وہ کامیاب ہو جاتے تھے. لیکن یہ تو آخری امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری بڑھا دی. جتنا اونچا عہدہ ہوتا ہے، رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک ذمہ داری بڑھا دی. وقت کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو عمل کرنا ہے. آپ کی شریعت کو تو سینے سے لگانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کام تھا، جس کام کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر مخصوص فرمایا تھا، اس کام کو لے کر قیامت کی صبح تک کے انسان تک پہنچنا ہے. یہ جو روشنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں دی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنتوں سے جو ہمیں روشنی اور ہدایت ملتی ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کو قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 اہم کام بتائے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیے کلام پاک میں. بعض جگہوں پہ اس کو ریپیٹ کیا کہ یہ 4 نمایاں کام آپ کے تھے. وہ کیا تھے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کلام پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے. وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی صفائی کرتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم اور حکمت کی باتیں سمجھایا کرتے تھے، جس سے انسان جو دنیاوی ظلمتوں سے اور پستیوں سے چھوٹ جاتا ہے اور اس کی روحانی پرواز ملتی ہے، اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کام اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، یہ کام اس امت کو، پورے ہر انسان کو، ہر فرد کو یہ ایک ذمہ داری لگا دی گئی کہ یہ جو کام ہے، یہ جو شعبے ہیں، ان شعبوں میں ہر انسان نے محنت کرنی ہے. ان شعبوں کے ذریعے سے ہر انسان نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے جستجو اور کوشش کرنی ہے. چنانچہ ان میں سے 3 کام براڈلی اگر ہم دیکھیں تو ایک کیٹیگری میں آتے ہیں اور چوتھا کام ایک دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. آج امت نے کیا سمجھ لیا کہ مدارس قائم ہو گئے، مکاتب قائم ہو گئے، مسجدیں آباد ہو گئی تو شاید ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. یہ بہت اونچا منصب ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کے پورا کرنے کے لیے انسان کو تن اور من سے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. ہم غور کریں تو یتلو علیکم آیاتنا، کلام پاک کے آیات کی تلاوت، قرآن پاک کے صحیح تلفظ کی کوشش اور الفاظ کی صحیح ادائیگی، قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کلام پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو میسیج دیا ہے، جو انسان تک ہدایت کی بات پہنچائی ہے، اس کا علم دینا، اور جو حکمت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ 3 جو میجر شعبے جات ہیں، ان کو الحمدللہ مدارس اسلامیہ نے محفوظ کر دیا اور اسی پہ کوشش اور محنت کرتے رہے کہ اللہ کا قرآن کس طریقے سے صحیح معنوں میں پڑھا جائے، کیسے الفاظ کی ادائیگی کی جائے، کیسے آیات کو پڑھا جائے اور کس طریقے سے احسن انداز میں قرأت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کیا میسیج اللہ نے دیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم پہ محنت کی جائے، اور اسی کے ساتھ احادیث مبارکہ کی جو بے شمار ذخیرہ ہے ان کو پڑھا جائے، ان سے ہدایت اور سبق لیے جائے اور اس سے اپنی زندگی کو آشنا کیا جائے. یہ 3 اہم شعبے جات الحمدللہ مدارس اسلامیہ نے پورے نبھائے، ان پہ محنت کی، ان پہ کوشش کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں صرف ہمارے علاقے میں ہی نہیں، صرف بر صغیر میں ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بے شمار مدارس اسلامیہ ہیں جو ان اہم شعبے جات پہ محنت کر رہے ہیں. آپ حضرات کی توجہ ایک اور شعبے پہ دلانا چاہتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کا ایک بہت اہم
کام یہ تھا اور ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں کی صفائی کی جائے، انسانوں کے قلوب کو صاف کیا جائے، چنانچہ یہ انسان ایک پاک اور صاف ذہنیت والا، پاک اور صاف سوچ والا، پاک اور صاف روح والا انسان بن جائے، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر کبر نہ ہو، اس کے اندر ظلم نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر انا نہ ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی سماجی اور سیاسی برائی نہ ہو، اور یہ صاف ہو، یہ مزکہ ہو، یہ پاک ہو، یہ ہمیشہ ہر کسی کی بھلائی چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ویسے کرتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو شعبہ جات تھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی، بہت زیادہ کوشش کی ضرورت تھی، تو حضرات علماء اکرام نے پہلے سے ہی جو سلف صالحین گزرے ہیں ان شعبہ جات کو اپنے اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے، اپنے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور اپنے اپنی کوشش کے اعتبار سے تقسیم کر لیا۔ چنانچہ مدارس کی برکت سے، علماء اکرام کی برکت سے جو قرآن پاک سے متعلق اور احادیث مبارکہ سے متعلق جو شعبہ جات تھے ان کی تو خوب آگیاری ہوئی، الحمدللہ وہ پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس انسان دنیا میں ایسا گم ہو گیا کہ اس نے اپنی ذات کا تزکیہ کرنا چھوڑ ہی دیا، یہاں تک کہ اس کو دین سے بھی دور سمجھنے لگا۔ اور اکثر ہم آج بھی یہ بات سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ تصوف تو ایسے ہی ہے اور شریعت کچھ اور ہے، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ شریعت و طریقت یہ بالکل لازم اور مظلوم ہے کہ ایک حساب سے ایک انسان اگر دینی علم حاصل کرے، بہت زیادہ اچھا علمی اعتبار سے اپنے کو قابل بنائے، لیکن اپنی ذات پہ اس علم کو نافذ نہ کرے تو وہ علم کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان بس صرف ایک ہی لائن میں گھس جائے اور بس تصوف کے پیچھے بھاگتا رہے اور علم سے خود کو آشنا نہ کرے تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک طریقہ کار سکھا دیا، ایک بیلنس سکھا دیا، اور وہ بیلنس کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں آج کل بھی مدارس سے جو لوگ منسلک ہیں، تعلق رکھتے ہیں، علماء کرام کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنہیں اسلام جو ہمارے تک پہنچا ہے اس کی ایک مکمل سند موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے، ہمارے پاس حدیث کی سند موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے۔ سند کیا ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ کی ایک چین موجود ہے کہ میں نے کن سے پڑھا، ان نے کن سے پڑھا، ان نے کن سے پڑھا، اور یہ ایک اللہ کی شان ہے کہ ہر سند جا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا احسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تزکیہ نفوس کا سلسلہ ہے اور تزکیہ نفوس کا جو طریقہ کار ہے اس کی بھی ایک صنعت اپنی رحمت سے محفوظ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان طریقہ کار کو بھی محفوظ فرما کر اس امت کے اندر رکھا کہ اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کروں، اپنی نفس کو پاک کروں، تو میں کس طریقے سے اپنی نفس کو پاک اور صاف کر سکتا ہوں، کس طریقے سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور کس طریقے سے میں اپنے دل کو ایسا بنا سکتا ہوں جیسا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ ہم اگر غور کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے حجۃ الوداع کے موقع پر، روایات کے مطابق آپ کے ساتھ کم بیش 100,000 صحابہ اکرام کا مجموعہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، ایک گارنٹی عطا کر دی کہ وہ سب لوگ تزکیہ یافتہ تھے، وہ سب لوگ پاک اور صاف تھے، وہ سب لوگ کامیاب تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو دیکھ لیا، ان کے جو ٹیسٹ تھے دنیا کے اعتبار سے جو امتحانات تھے ان میں پاس کر دیے، اپنی صداقت کو ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دے دی کہ آپ کامیاب لوگ ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اس دین کی دعوت کو لے کر، اور اس دین کی محنت کو کرتے کرتے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کے بعد جو جماعت صحابہ کی محنت سے وجود میں آئی ان کو ہم تابعین کہتے ہیں، اور اس کے بعد تابعین کے بعد جو جماعت آئی اس کو طب تابعین کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کلام پاک کے الفاظ بھی سکھائے، معنی اور مفہوم بھی سمجھائے، احادیث
وقت کا ذخیرہ بھی عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نفوس کا تزکیہ بھی کیا، آپ کی دلوں کی صفائی بھی کی۔ صحابہ کرام نے یہ محنت اپنے شاگردوں کے پہ کی، اور چنانچہ صحابہ کے شاگردوں تابعین میں ایک مشہور نام ہم سنتے ہیں، حضرت شیخ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، بڑے زاہد تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قلوب کے اعتبار سے تزکیہ نفس کا وہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ اور ڈھیروں شاگرد آپ کے پاس جمع رہتے، اور دن میں آپ کا یہ معمول رہتا کہ آپ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے، اور رات میں آپ ایک خاص نشست رکھا کرتے تھے۔ اس نشست کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی محبت سکھائی جائے، لوگوں کو اللہ کی یاد سکھائی جائے، لوگوں کو تزکیہ نفس کا سبق پڑھایا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب اس وقت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص علمی سوال لے کر آ جاتا تھا یا کسی علمی گفتگو کے لیے آ جاتا تھا تو کافی ناگوار پسند کرتے تھے، اس لیے کہ کہتے تھے یہ وقت تو میں نے مخصوص اللہ کی یاد کے لیے کیا ہے، یہ جو میرے چند چنندہ جو شاگرد ہیں ان کو میں اللہ کی یاد سکھاتا ہوں، ان کو میں اللہ کی محبت سکھاتا ہوں، ان کو میں دلوں کی صفائی سکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد گزرے ہیں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ پہلے شخص ہیں اور طب تابعین کی جماعت میں سے ہیں، اس جماعت میں سے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کامیاب جماعت ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی بار ایک مکمل خانقاہ قائم کی اور ایک معمول شروع کیا کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے، کچھ دیر قیام کرتے تھے، اللہ کی یاد کو سیکھتے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے، اور اپنے جو پیاس ہوتی تھی اللہ کی معرفت کی، اللہ کی محبت کی، دین کو صحیح اعتبار سے سمجھنے کی، اپنی دلوں کی صفائی کی، اس پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ سلسلہ آگے چلا، آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے، انہوں نے آگے محنت کی، اس طریقے سے مختلف شاخوں میں یہ طریقہ بڑھ گیا، اور اسی کا نام تصوف پڑ گیا، اسی کا نام تزکیہ نفوس کی محنت پڑ گیا، اور اسی کا نام جو صوفیت پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو تعریف عطا کی ہے، ایک سند ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ جو طریقہ ہے جس میں دلوں کی صفائی سکھائی جاتی ہے، یہ جو طریقہ ہے جس میں انسان کو اللہ کی محبت سے آشنا کیا جاتا ہے، جس میں انسان کو معرفت کے جام پلائے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسے ہی بیچ میں پیدا نہیں ہو گیا، اس کی سند پوری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ اب تصوف سے اور تزکیہ نفس سے حاصل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے انسان غور کرے، اللہ تعالیٰ انسان سے جو بھی محنت کراتے ہیں اس کے فائدے بھی کراتے ہیں، اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تزکیہ نفس کو ذکر کیا بارہا کلام پاک میں، اور اس کا فائدہ بتایا، اس کا فائدہ کس خوبصورت انداز میں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کا تزکیہ حاصل کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاک اور صاف کر دیا۔ دنیا کے اندر ہم مختلف شعبوں میں موجود ہیں، مختلف محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کسان چاہتا ہے میری فصل اچھی ہو، میں فصل کے کاشت میں کامیاب ہو جاؤں، زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں۔ شاگرد چاہتا ہے کہ میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی کلاس میں اول نمبر پہ آتی کامیابی حاصل کروں۔ اسی طریقے سے ایک بزنس مین یا دکاندار چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ خرید و فروخت کروں، جس سے زیادہ زیادہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کامیابی کو ریفیوٹ کرتے ہیں، اصل کامیابی بتا دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، نفس کی صفائی حاصل کی، پاکی حاصل کی۔ اور یہ نفس کی پاکی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے کر بھیجا ہے اور اس کے لیے سارے راستے کھلے رکھے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر دیے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اندھیریوں کا راستہ ہے، اور یہ کامیابی کا اور خوشحالی کا اور روشنی کا راستہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کر دی، اب اس کو چاہیے کہ اپنی عقل کو دوڑائے اور اس بات پہ غور کرے کہ مجھے کامیابی حاصل کیسے ہوگی۔ کامیابی حاصل تو بس ایک ہی طریقے سے ہوگی، وہ طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ انسان اگر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو
کامیابی کی بشارت سنا دی، اس کی ایک شرط لگا لی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، جس نے اپنی نفس کو پاک کیا، جس نے اللہ کی محبت سے خود کو آشنا کیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے اعتبار سے انسان کتنی بڑی پراپرٹی والا ہو، کتنی زیادہ زمیندار ہو، کتنا بڑا بزنس مین ہو، کتنا امیر ہو، کتنا بڑا لیڈر ہو، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی نفس کو صاف نہ کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی کے معیار بنائے رکھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں کو ہم سیلیبریٹیز کنسیڈر کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدے دار ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، ان کا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان پہ خالی پن محسوس ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون تو بس اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اور تزکیہ نفس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کامیاب بندوں میں شمار کرتے ہیں، اور کامیاب بندوں میں شمار کرتے ہیں کس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دل کا سکون عطا کرتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کے سکون کو رکھا گیا ہے۔ جو انسان جس کا دل اللہ کی یاد سے آشنا ہوتا ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کی یاد جم جاتی ہے، اسی دنیا کے اعتبار سے حقیقی طور پہ سکون مہیا ہوتا ہے، اور اسے اخروی اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ تزکیہ نفس حاصل کیسے ہو، انسان اپنے دل کو صاف کیسے کرے، دل کو پاک کیسے کرے، اللہ کی محبت کو اس دل میں کیسے جمائے، اس کا بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دیا۔ مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے 3 پوائنٹس میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا پوائنٹ فرما دیا کہ تزکیہ نفس اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت سے آشنا ہونا چاہتے ہو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا چاہتے ہو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا رول بتا دیا، اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا دل بھی جو اللہ کی محبت کے نور سے آشنا ہو، میرا دل بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا ہو، میرا دل بھی قرآن و سنت کو سینے سے لگا کر چلنے والا بن جائے، میں بھی دنیا کے اندر دینداری والی زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا رول بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جو کامیاب کر سکتا ہے۔ تم جہاں بھی بھاگ گئے ہو، جس بھی مشن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس چیز کو بھی کامیابی سمجھتے ہو، وہ ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی، تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت اختیار کر کے ہوگی، وہ صلحاء کی صحبت اختیار کر کے ہوگی، وہ شیخ کامل کی صحبت اختیار کر کے ہوگی۔ جب انسان وہ صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو آشنا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کا رنگ چل جاتا ہے، اور یہ اس صحبت کا فیض ہوتا ہے جسے کہا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، پھر یہ شخص جہاں جاتا ہے لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس شخص کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے چلنے میں، اس کی دنیا کے ہر کام میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا صبغۃ اللہ، اس پہ تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ تو دوسرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، جس سے اللہ کی یاد دل کے اندر جمے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کے بارے میں کلام پاک میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے جن نیکیوں کا ذکر کلام پاک میں کیا، ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی شرط لگا دی۔ اگر نمازوں کے بارے میں فرمایا تو نمازیں دن میں 5 ہی فرض کی، روزوں کے بارے میں فرمایا تو روزے سال میں بس 1 مہینہ فرض کیے، حج کے بارے میں فرمایا تو حج تو زندگی میں 1 بار فرض کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ایسی بتائی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور کیسا ذکر کرو؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ ایک انسان بولے کہ میں دن میں 2 گھنٹے ذکر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کوئی انسان ذکر میں ڈوبا رہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی کہ انسان کا ہر سانس ذکر ہو، انسان کا ہر لمحہ ذکر ہو، انسان کا ہر وقت اللہ کی یاد میں اور ذکر میں لگا رہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک طریقہ کار بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، لیکن کیسا ذکر کرو؟ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں جماؤ۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ اگر تمہیں شیخ کامل کی صحبت نصیب ہو گئی، اس کے بعد محنت خود بھی کرنی ہے کہ رہبر تو بس دکھا دیتا ہے راہ چلنا رہبوں کا کام ہے، شیخ کامل کو طریقہ کار بتا دے گا، اس انسان کا کام ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ وہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں، جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، جو مجاہدات بتائے جا رہے ہیں، ان پہ یہ عمل کرے، اس نفس کو روندے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور ذکر کیا ہے؟ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہمارے اندر رائج ہو گئی۔ ذکر کو بس ایک مخصوص چیز کے ساتھ ہم نے متعین کر دیا، اللہ نے ذکر کو بیان کیا۔ ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کا تعارف کرا رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور قرآن کے لفظ ذکر استعمال کیا، بہت بڑا اور افضل ذکر ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ذکر سے جوڑا، یعنی جو ہمارے جو معمول کے اعتبار سے جو اذکار ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، الا اللہ درود شریف اور استغفار کا ورد کرتے ہیں، یہ تمام اذکار وجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والے، اپنی زندگی پہ غور کرو، ہم زندگی میں دین کے اعتبار سے کتنا وقت اس قرآن کو دیتے ہیں، کتنا وقت اس قرآن کے پڑھنے میں لگاتے ہیں، کتنا وقت اس قرآن کے سمجھنے میں لگاتے ہیں؟ اگر نہیں لگاتے تو ہم جہاں بھی جا رہے ہیں یقیناً گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واحد راستہ بنا رکھا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ وہ اس قرآن میں جو ہدایات ہیں، جو اعمال کرنے کے ہیں، اور جن منکرات سے بچنے کو کہا گیا ہے، بس ان پہ عمل کرنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے اور خود کو ذاکر کر کہتے پھریں گے تو ہرگز یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نام کا ذکر اور ورد ایمان والے کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، چنانچہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اور یہی ہمیں ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نام سب سے پہلے اسم ذات اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کے جو صفاتی نام آئے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، ان کے معنی اور مفہوم پہ غور و فکر کیا جائے۔ جب انسان پڑھتا ہے، ایک تو اس کی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے، ایک اس کے دل سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب انسان دل کے یقین کے ساتھ اللہ کا صفاتی نام رزاق پڑھے گا تو اس کی دنیا کی ہر چیز سے نظر اٹھ جائے گی، اور وہ کہے گا میرا تو خالق اور مالک اللہ ہے، میرے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ ہے۔ جب وہ اللہ کا نام غفار پڑھے گا وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا، جو بولے گا میرا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ مجھے یقیناً معاف کرے گا، میں نے جتنی بھی خطائیں زندگی میں کی میرا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ایک امید دل کے اندر جاگے گی، ارادے اس کے مصمم ہوں گے، پھر جا کے وہ ایمان اس کا ایسا بنے گا کہ وہ مرد مومن بن کر دین کی خدمت کے لیے سامنے آئے گا۔ اس کے برعکس اگر ایک انسان بس زبانی کلامی کرتا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے ہوا میں، نہ کبھی سوچتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کیا بتایا، اللہ قرآن میں کیا سمجھا رہے ہیں، نہ اللہ کے نام، اللہ کے صفاتی نام، اللہ کے ذاتی نام پہ غور و فکر کرتا ہے، نہ کبھی وقت نکال کے اللہ کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات پیش کرتا ہے، آہ خدا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اے اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم تزکیہ نفس کے طلبگار ہیں، ہم دلوں کی صفائی کے طلبگار ہیں، ہمارے تک جو ہوتا ہے ہم اس کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں ہدایت یافتہ بنائیے، آپ ہمیں کامیاب زندگی والا بنائیے، آپ ہمارے دلوں کو صفائی عطا کر دیجیے۔ جب تک انسان اس چیز کی مشق نہیں کرے گا تو ہرگز اسے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سب سے پہلا پوائنٹ میں نے بتایا شیخ کامل کے پاس پہنچنا اور ان کے ذریعے سے سلسلے کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے اصلاح نفس کے اسباب پڑھنا، اور دوسرا بتایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے میں صبح اور شام کی مسنون دعائیں بھی آتی ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائی ہیں۔ کتنی
غور فکر کرنے کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا شکر کرنے کا مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باتھ روم جانے کی دعا بھی سکھائی، گھر سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی، کھانا کھانے کی دعا بھی سکھائی، جب گھر میں کوئی خوشی ہو اس وقت کی دعا سکھائی، جب کوئی غمی پیش آ جائے اس وقت کی دعا سکھائی۔ اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اگر انسان ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا معمول بنا دے گا تو انشاءاللہ اس کا شمار ذاکرین میں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اور بہت اہم کام جو انسان کو تزکیہ نفس اور دل کی صفائی کے لیے درکار ہے وہ ہے علم اور عمل۔ علم اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی پہلی وحی نازل فرمائی تو انسان کو حکم دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہے، آپ کے ذریعے سے قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان مخاطب ہے۔ کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے انسان پڑھو، کیا پڑھو؟ حقیقی علم پڑھو جو اللہ نے انسان کو عطا کیا۔ وہ کیا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ سیرت مبارکہ کا علم ہے، اس کو پڑھو۔ اس کے علاوہ دنیا بھی جس بھی اعتبار سے جس شعبے میں ہو اس میں جو علوم تمہیں مشہور ہے ان کو پڑھو، ان میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرو، لیکن سب سے اولین درجے میں اور سب سے زیادہ پرائیورٹی دے کر اللہ کے دین کے علم کو پڑھو۔ اور عمل کے اعتبار سے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرط لگا دی، بس ایمان لے آنا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یا مسلمان نام ہو جانا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی وعملوا الصالحات، اسے نیک عمل کرنے ہوں گے، اسے اپنی زندگی میں اپنے حرکات و سکنات سے ثابت کرنا ہوگا میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کا کہنا ماننے والا ہوں، میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوں۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغ ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی خوشخبری سنا دی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ان کو امیدوار بنا دیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ جس اعتبار سے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، جس مقام پہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں دین کی نسبت سے جوڑے رکھا ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسجد کے اندر جمع ہیں، اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو اس محنت میں ہم لگائیں اور اس کوشش میں لگائیں کہ کس طریقے سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں، کس طریقے سے میں اللہ کی محبت کے جام سے خود کو آشنا کر سکوں، اور کس طریقے سے میں اپنی دل کو پاک اور صاف کر سکوں۔ اگر اس کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس تبدیلی کے لیے بہت دیر سے امت کے اندر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس انسان کو جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت اور کوشش کرنے کی ہمت دی ہو، اسے چاہیے کہ وہ دین کی نسبت سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کرے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم بڑی محنتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ دین ایک ایسا شعبہ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا تمہیں عہدیدار بنایا تھا، ایک بہت اونچا عہدہ دیا تھا، بہت اونچے عہدے پہ فائز کیا تھا، وہ عہدہ تھا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا تھا۔ بتاؤ اس عہدے کی کون سی رسپانسبلٹی پوری کر کے آئے ہو؟ کیا آپ کے لیے اتنا کافی تھا کہ نماز پڑھ لیتے تھے، بس کبھی کبھی دین کی بات کر لیا کرتے تھے؟ نہیں، آپ کے پاس تو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ خود بھی اس دین سے آشنا کرو اپنے آپ کو، اور اس روشنی کو لے کر پورے عالم میں پھرو، پوری کائنات میں پھرو، ہر انسان تک حق کا پیغام کو پہنچاؤ۔ اور حق کا پیغام پہنچانے کی بنیادی جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس دین کو لائے، اپنے دل کو پاک کرے، صاف کرے، مزکہ کرے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے دین کے اور بھی کام لیں گے اور اس کے ذریعے سے باقیوں کو ہدایت پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔